بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکرگندی استعمال کرنی چاہیے۔ شکرگندی کھانے کے بعد کوئی مشروبات نہیں پینا چاہیے۔ جو بچے بچپن میں ہی شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ رات کو زیادہ پانی کے استعمال سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیں، بال نہیں گریں گے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت سی عورتوں کا رنگ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کو بکری کا دودھ پینا چاہیے۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ دو پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور موسمبی۔ ان دونوں پھلوں کے استعمال سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لو، انشاءاللہ موٹاپا چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ ہلدی دودھ کے ساتھ کھانے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لیں کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی جھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں میں تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اس سے چہرے پر نور آ جائے گا۔ یا شہیدو 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے نافرمان بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھیں، انشاءاللہ بچہ نیک بن جائے گا۔ چہرے کے بالوں کا خاتمہ چہرے کی چمک پیدا کرنے کے لیے بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ خشک ہو جائے اسے ہاتھوں کی مدد سے کھرچ کر اتار لیں، اس سے بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آتا ہے اور تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیتے ہیں تو آپ کو پرسکون نیند آتی ہے، اور اگر آپ صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں پورا دن اچھا گزرے گا، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ پالک کھانا دل کے لیے اچھا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں پہ لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کمزور ہیں پیاز کا رس نکال کر رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو قوت دیتا ہے۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری دور کرنے کے لیے سابودانہ بنا کر کھائیں۔ سبزیاں تازہ رکھنے کے لیے ان پر سرکہ چھڑکیں۔ ناظرین، اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بہت آرام دیتی ہے۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ امرود کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کی کمی ہوتی ہے۔ ادرک کا رس آدھا چمچ، دیسی گھی آدھا چمچ مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے پرانا کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ ٹوٹکا استعمال کرنے والا انشاءاللہ آئندہ کے لیے کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا 1 دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح تک درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسپغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پی لیا کرو، پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔ ٹھنڈا اور کچا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں شہد کا استعمال کریں تو بہترین ہے۔ بارش کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں آ جاتی ہیں اور وقت سے پہلے انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک شامل کر کے پینے سے گرمی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ منہ کے چھالے ختم کرنے کے لیے ٹھنڈے دودھ کے غرارے کریں۔ جو لوگ اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں وہ ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ موٹاپے سے بچنے کے لیے چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں۔ سبز رنگ کی چیزیں دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ بغیر تکیے کے سونے سے کمر درد کم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔
بار بار پیشاب کی شکایت ہو تو بڑی الائچی پانی میں بھگو کر پی لیں، آرام آ جائے گا۔ رات کو پٹھوں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، یہ مضبوط ہوں گے۔ ناخنوں پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر صاف کریں تو میل ختم ہو جائے گی۔ گنج پن کے لیے چنے کی دال کے پانی کا استعمال کریں، بال اگنے لگیں گے۔ وزن کم کرنے کے لیے 1 ہفتہ کلونجی چبائیں اور پانی کے ساتھ نگل لیں۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال کھانے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ چائے زیادہ پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ سری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ شامل کریں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ عادت اپنانے سے صحت مند اور خوشگوار زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر پودے مرجھا رہے ہوں تو پانی میں چینی ملا کر پودوں کو دیں، یہ جلد ہی تر و تازہ ہو جائیں گے۔ گھٹنوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھیں، فوراً آرام ملے گا۔ وزن کم کرنے کے لیے 50 گرام کالا زیرہ، کلونجی اور اجوائن پیس کر مکس کریں اور رات کو سونے سے پہلے آدھا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں۔ خارش سے نجات کے لیے نہانے والے پانی میں پھٹکری ڈالیں۔ جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہو، انہیں چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروائیں۔ گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو گرم پانی میں پکا کر نہانے سے گرمی کے دانے نہیں بنتے۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ کھیرے اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ اگر آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں اور پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ گرم موسم میں انڈے کھانے سے صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ معدے کی بیماریوں کے لیے روزمرہ میں توازن ضروری ہے۔ اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو دودھ کا استعمال نہ کریں ورنہ بدہضمی بڑھ سکتی ہے۔ کھیرے کا استعمال کریں، سانس کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے عمر کم ہو سکتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کلی کریں۔ پانی پی کر فوراً سونے سے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے جسم کی تھکن دور ہوتی ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ جسم کی گرمی دور کرنے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ پاؤں میں طاقت آ جائے گی، ٹانگیں درست ہوں گی اور جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ جن کو دل کا مرض ہو، ان کو سبز الائچی کا استعمال ضرور کروائیں۔ نہار منہ کیلا کھاؤ، بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیں۔ 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتیں اور نہ ہی انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو، اکثر غمگین رہتے ہیں۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں، وہاں کبھی بھی رزق کی فراخی نہیں ہو سکتی۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ دودھ کے ساتھ لال زیرہ کھانے سے زخم جلدی بھرنے لگتے ہیں۔ مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ حاملہ عورت کے پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ اسبغول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھا لے۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جگہ جگہ چونٹیاں سوراخ بنا لیں۔ ان کو بھگانے کے لیے ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل لگا دیں۔ گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھگانے کے لیے جامن کی لکڑی جلا کر ایک بار دھونی ضرور دیں۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں۔ کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ بہرے پن سے نجات کے لیے کانوں میں روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہوں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خالی خول رکھ دیں، چوہے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ شام کے وقت سیب مت کھائیں، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ کم بولیں۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کریں، اس سے ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا روزانہ استعمال کرنے سے انسان کبھی بیماریوں کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے، اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو، اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔
کلونجی 99 بیماریوں کی شفا ہے سوائے موت کے۔ اگر ایک پاؤ کلونجی میں 1 کپ لیموں کا رس ڈال کر دھوپ میں خشک کر لیں، آدھی چمچ صبح شام کھا لیں، وزن بہت تیزی سے کم ہو جائے گا۔ چینی کے بغیر لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ نہارمو لیموں کے چند قطرے منہ میں ڈالنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ آنکھوں پر زیتون کے تیل کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہو تو ڈرائی فروٹ کو دودھ کے ساتھ استعمال کرو۔ بادام، اخروٹ، کاجو یہ چیزیں طاقتور ہوتی ہیں۔ بھرے پیٹ جامع کرنے سے پیدا ہونے والے بچے سست اور کن ذہن ہوتے ہیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہارمو پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بہت سی بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوگا۔ سبزی کا سالن زیادہ کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر آپ کو سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت ابھر آئے گی۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت تیل میں 1 قطرہ لیموں کا رس ڈال دیں۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں، اسے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت کو جلدی گلانا ہو اس میں 3 چٹکی ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ، کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ نہارمو دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو جامن کا استعمال کریں۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ لال مرچوں کو جلا کر اس کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بچہ رات کو سوتا نہیں تو شہد چٹائیں۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو ثابوت بنا کر کھا لیا کریں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کام کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو، جسم ٹوٹ رہا ہو، سرسوں کے تیل میں 7 منٹ تک پاؤں کا خوب مساج کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ کیلے کو شہد میں ڈبو کر کھانے سے لیکوریا کا مرض کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران سنگترے زیادہ استعمال کرنے سے اولاد خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھاؤ، موٹاپا، قبض اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جاتی ہے۔ السر والے مریض 2 الائچیوں کے دانے کو 1 لیٹر پانی میں اتنا جوش دیں کہ آدھا لیٹر رہ جائے۔ اس پانی کو محفوظ کر کے رکھ لیں، صبح خالی پیٹ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ السر کا نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ میتھی دانے میں فائبر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ میتھی دانے کے 2 یا 3 بیج چبائیں، اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آنتوں میں زخم ہو بیر کا استعمال فائدہ مند ہے۔ بیر آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، اس سے ہونٹ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ منہ سے بو آنے لگے جامن استعمال کرو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ جو بچے دن کے بجائے رات کے وقت پیدا ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ جس کی ناک ٹوٹ جائے اس کے لیے سنگاڑا لے کر اس کا پاؤڈر 1 گلاس دودھ میں ملا کر 1 ٹائم پئیں، 1 مہینے کا استعمال کریں۔ لیموں کے چھلکے ناخن پر رگڑنے سے ناخن مضبوط ہو جاتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو دہی کا استعمال کریں، بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ سونف والا دودھ پیو، اس سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہارمو نیم گرم پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر آپ ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا چاہتے ہیں تو بوتلوں کا استعمال کم کریں، فریش جوس پئیں۔
اگر آپ معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان اور بعد میں پانی پینے سے گریز کریں۔ اضافی تناؤ کو کنٹرول کرنا آپ کو جوان رکھنے میں مدد دیتا ہے اور سرد پانی کے استعمال سے ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ روزانہ 3 منٹ چہل قدمی کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بہتر رہتا ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے پینے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ پکا کر کھائیں، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ کدو کھانے سے دماغ کی طاقت بڑھتی ہے اور سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ کھجور کھانے سے جنسی صحت بہتر ہوتی ہے اور خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ چھوارے جو کا دلیا کھانے سے قوت باہ اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ سینے کی جلن کے مریضوں کو کھجور روزانہ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اخروٹ کا تیل ہڈیوں کے لیے مفید ہے، وزن کم کرتا ہے، حافظہ بہتر کرتا ہے اور جگر کی صفائی کرتا ہے۔ نیم کا تیل بالوں کی مضبوطی کے لیے مفید ہے اور بھنی ہوئی مکئی جسمانی تھکاوٹ دور کرتی ہے۔ کھانے کے بعد روزانہ 3 بار لہسن کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے اور پیاز خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ دل کی نالیوں کی صفائی کے لیے چقندر کو دہی کے ساتھ کھائیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھانے سے صحت بہتر رہتی ہے اور انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے شوگر 70 سال تک نہیں ہوتی۔ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بچے چل نہیں سکتے یا جن کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہے اور جن کے علاج میں ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، ان کے لیے 1 کپ سرسوں کے تیل میں 1 مٹھی لونگ جلا کر اس کا مساج کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر کھاتے ہوئے زبان دانتوں تلے آ جائے تو میٹھی چیز کھانے سے آرام مل جائے گا۔ ایڑیوں کو زمین مار کر نہ چلیں کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ مہمان کی دل سے پذیرائی کریں، یہ ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتا ہے۔ 1 ہفتے تک کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر پیشاب آتا ہو تو پانی پی کر پیشاب کریں، اس سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر خواہش نفس کی کمی ہو تو بادام اور چلغوزے کا حلوہ بنا کر کھایا کریں۔ دہی کھانے سے خون کی مقدار بڑھتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر ہمیشہ راضی رہیں۔ زیادہ نہ سوئیں، زیادہ نیند انسان کی یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کریں اور غریبی میں صبر کریں۔ زیادہ آم کا رس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہو تو کیلے کا ملک شیک پیا کریں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ اگر آپ کے غصے میں کمی آنے لگے تو یہ بڑھاپے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر ہنسی نہ رک رہی ہو تو اپنے آپ کو چٹکی کاٹ لیں۔ اگر نیند آ رہی ہو تو سانس روک کر کچھ دیر رکھیں اور پھر چھوڑ دیں، نیند ختم ہو جائے گی۔ خون کی کمی ہو جائے تو 1 کپ گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی اور 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے آدھے سر کے درد میں فائدہ ہوتا ہے۔